कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यकीनन आप मुंतज़िर होंगे कि आज की मुलाकात को, और आज की मुलाकात के लिए बहुत सारे हमारे दोस्तों के मैसेजेस आए। हमारे जो गेस्ट हैं माशाल्लाह, इनके तो माशाल्लाह इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मौजूद। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, अरे यार शोबी भाई क्या बात है, ज़बरदस्त भाई आज तो ज़बरदस्त पता चलेगा हमें कुछ इनके बारे में। तो बिल्कुल कोशिश मेरी यही होती, हमारे वो फेमस स्टार जितने जिनको दुनिया देखती है, टीवी पर देखती है, फिल्म में देखती है, या वैसे बैक कैमरा या बैक माइक देखती है, तो वो यकीनन लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। और मेरी कोशिश होती है कि ये मुलाकात कुछ ऐसी तरह की खूबसूरत सी मुलाकात हो जाए। और आज की मुलाकात एक बड़ी खूबसूरत सी मुलाकात है, और क्योंकि आज की मुलाकात में करवा रहा हूँ आपकी सैयद मुख्तार अहमद साहब से। मुख्तार अहमद का सफ़र भी बड़ा तवील सफ़र है और बड़ा खूबसूरत सफ़र है। ये शुरू कहीं से हुआ मगर इसका इख्तिताम अभी तक नहीं, मगर ये सफ़र चलते चलते कहते ऐसे शॉर्टकट ज़िंदगी में है कि वो बस कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुख्तार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मुख्तार, कैसे? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम और बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप आए वक्त निकाल कर माशाल्लाह। नहीं अजमल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहूँगा कि कई दफ़ा हमारी कमिटमेंट हुई और मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग्स थी उसमें बहुत बिजी रहा। नहीं कोई बात नहीं, वो होता है थोड़ा सा लाजमी, हम भी इसी फील्ड से तो इतना तो थोड़ा सा समझना पड़ता है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर एक दफ़ा कंफर्म हो गया, फ्लाइट हमने चलाया, तो फिर आपकी तबीयत बहुत सेट नहीं थी। लाजमी जब तबीयत सेट ना, इंसान बोला भी ना जा रहा हो तो आगे बोलेगा क्या फिर वो, तो सेट नहीं होता तो कोई बात नहीं। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में होता है, इसलिए तो होता है इस तरह के कामों में। ये फील्ड ही ऐसी, इसमें भाई कभी कभी इंसान कहते हमेशा जो गलत नहीं होता, कभी सच सही भी होता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश थी, बट बस ऐसे ही कुछ हालात हो गए। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आप आगे बड़ा अच्छा होगा। और यकीनन जो हमारे शोबिस के लोगों के लिए ये वक्त, ये वाला टाइम जो है ना, जरा मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा उठना भी, या थोड़ा सा अगर शूट के अलावा उठना हो तो जरा मुश्किल हो जाती है। एक्चुअली वो हमारी रिकॉर्डिंग एक तो थोड़ा सा लेट खत्म हो जाती है, इसी वजह से सुबह हमारी जो रिकॉर्डिंग प्लान्स होती हैं कभी वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये जो टाइम होता है हमारा सेकंड हाफ का बड़ा पीक टाइम होता है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं। सही बात है, रिकॉर्डिंग्स में कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम काम हो सके इसमें करते हैं, क्योंकि आखिर में तो अब इस काम को लपेटना भी पूरा करना है, इसको अब करो। सुबह में थोड़ा हल्का हल्का चल रहा होता है exactly. इसमें तो फिर भाई हमारा काम ऐसा है कि इसको आप लपेट नहीं सकते। नहीं वो तो क्योंकि आपने एक काम करना है जो व्यूवर्स ने देखना है, और उन्हें फिर आपको ही जज उन्होंने करना है, वो लाजमी बात है वो फिर। और वो आजकल का जो दौर है उसमें लोग फौरन पकड़ लेते हैं ये काम। अब तो बच्चा भी इतना तेज हो गया कि वो भी समझ लेता है कि ये किया क्या इन्होंने। बिल्कुल। और हमारी तो पूरी कोशिश होती है हमारी प्रोडक्शन हाउस की कि हम जो भी काम करें वो बहुत क्वालिटी के साथ करें, अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि लोग जब उसको देखें तो वो कह सकें हाँ जी कि हमने 100% नहीं लेकिन हमने कोशिश की है। वो लाजमी काम से पता चल जाता है कि इंसान की कोशिश कितनी रही है। चलो बहरहाल ये यहाँ तक तो बाद में पहुंचेंगे। अब थोड़ा सा बताएं कि ये मुख्तार अहमद जो है ये शोबिस तक आया कैसे, पहले कहाँ था? और क्योंकि आपका सफ़र जहाँ तक मुझे पता है वो सफ़र शोबिस में तो नहीं था, शोबिस से बाद में आई है, इससे पहले वो सफ़र आपका कहीं और से शुरू हुआ? जी एक्चुअली शोबी भाई, मैंने पहले तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन टेबल टेनिस का प्रोफेशनल प्लेयर था और वो खेल रहा था, फिर कई अचीवमेंट्स हासिल की, कई गोल्ड मेडल हासिल किए पाकिस्तान में। उसके बाद फिर जो मेरी सेकंड जर्नी शुरू होती है वो एजुकेशन की, तो वो फिर मैं आई वेंट टू द एनईडी यूनिवर्सिटी और फिर मैंने वहाँ से बीई किया मैकेनिकल के अंदर। और ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग मुझे जो था वो कुछ एज एन एक्टर ऑफर आने लगी। अच्छा, तो माशाल्लाह खूबसूरत है और आज भी है माशाल्लाह। शुक्र। कैसे निज़ामानी उन्होंने मुझे ड्रामा ऑफर किया। अच्छा, उस पर बड़ी बात होती थी कोई ड्रामा ऑफर हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्शन होती बहुत कम सेक्टर के अंदर, तो वो किया उनके साथ। दीवानगी मुझे आज तक याद है उस ड्रामे का नाम, दीवानगी उसका नाम था। वो एज एन एक्टर काम किया। फिर आपको पता है जब आपके अंदर कुछ हो, एक एक्टर हो, कुछ हो, तो फिर आपको एक टेम्पटेशन शुरू होती है। तो वो लाज़िम बात है, वो इंजीनियरिंग के साथ साथ हमने पीटीवी और हर जगहों पे जाना शुरू किया, कोशिश की, तो छोटे छोटे ड्रामे करना शुरू किए। बस फिर एक टाइम आया जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और फिर उसके बाद प्रोडक्शन में जो है वो मैं 2002 में जो है फिर मैं प्रोडक्शन में प्रॉपर्ली आया माशाल्लाह। अपनी प्रोडक्शन शुरू की गोल्ड फिश मीडिया के नाम से। तो ये मतलब वही सफर ये कि जब आप माशाल्लाह अपनी मतलब एक एक्टर आपने काम शुरू किया, फिर एक माशाल्लाह प्रोफेशनल एक प्लेयर रहे टेबल टेनिस के, उसमें भी मतलब
पॉपुलरिटी तो उसमें भी थी माशाल्लाह, और बाकायदा तौर पर फिर उसके अलावा जब आप एक्टिंग में आगे, फिर ये गोल्ड ब्रिज जो है ये मेरे ख्याल में ये तो शायद अभी 10-15 साल पुरानी बात है ये, तो ये यहाँ तक प्रोडक्शन हाउस खोलने का ख्याल क्यों आ गया आपको फिर? अच्छा, एक्चुअली डेफिनेटली मेरा एक थोड़ा सा एम ये रहा, और ये मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, और मैं यही कहता हूँ कि मेरी माँ की दुआएं थी कि मैंने जिस काम में भी मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश ये की कि इन हुआ तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसको एक्सट्रीम तक जाऊँ, अचीवमेंट करूँ। जब मैं स्पोर्ट्स में रहा तो स्पोर्ट्स में मेरी ये थी कि बेस्ट से बेस्ट खेलूँ, और हमारे पास मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में इन दी एंड यही होता है कि कलर आपको पाकिस्तान का लग जाए, वो भी हुआ, गोल्ड मेडल लिया। फिर जब एनईडी में आया तो अब बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मेरे लिए एजुकेशन बहुत टफ थी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैंने फर्स्ट डिवीजन में वो भी कंप्लीट की। क्या बात है माशाल्लाह। फिर एक्टिंग का जब सफर शुरू हुआ और छोटे छोटे रोल्स करने लगा, एक शौक पैदा हो गया, तो फिर उस वक्त मेरे दोस्त भी थे, आज बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, हसीब हसन, और उसने ही अपनी जर्नी शुरू की, उसको डायरेक्टर बनना था। तो हमने जो बड़ी स्ट्रगल की, इधर उधर घूमते रहे, तो फिर हमने खुद ही अपनी छोटी सी प्रोडक्शन शुरू की 2001 और 2 के अंदर, और वो फिर वहां से प्रोडक्शन का सफर भी शुरू हो गया, उसका डायरेक्शन का हो गया, मेरा एक्टिंग का हो गया, दोनों ने मिलकर अपना सफर भी शुरू किया, अपना काम शुरू खुद ही किया, अल्लाह का शुक्र। बस फिर वो बस चले थे, फिर वो कारवां बनता चला गया, फिर लोग आते चले गए, फिर वो वही हो गया ना, कहते हैं कि चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता चलना शर्त है जी, एग्जैक्टली, चले तो सही कम से कम। तो वो बस उस वक्त टफ टाइम बहुत था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था नहीं, प्रोडक्शन थी नहीं, जितने भी प्राइवेट चैनल्स आए वो 2004-05 के बाद आए, तो बस फिर लेकिन हम लगे रहे और करते रहे छोटा छोटा काम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर आज ऑलमोस्ट 20 साल हो गए माशाल्लाह। गोल्ड ब्रिज मीडिया माशाल्लाह एक बड़ा नाम माशाल्लाह से, और बहुत बड़ा नाम। अच्छा, गोल्ड ब्रिज मीडिया तो अब चल रहा, अब आप मेरे ख्याल टीएन के साथ भी मिल गए हैं? जी, अभी रिसेंटली हमने पिछले साल जो हमने ज़ीशान के साथ आपका दोनों कंपनियां मर्ज हुई हैं, टीएनआई प्रोडक्शंस और गोल्ड ब्रिज मीडिया, और ज़ीशान खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम, तो हमने फिर दोनों तो दो सितारे मतलब टॉप के जो है सितारे दोनों कैसे मैच हो गए? नहीं माशाल्लाह, ज़ीशान का अपना काम भी बहुत अच्छा था, और हमने ये सोचा कि जब जिस हिसाब से काम का लोड इस वक्त है हम दोनों कंपनीज के ऊपर, तो वाई नॉट हम एक होके जो है ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट काम भी करें, और हम फिर वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाएगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। आज हमने एक साल हुआ है, हमने इस वक्त ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में बात कर सकता हूं, क्योंकि हम एक वाहिद कंपनी है जो कि प्राइवेटली सारे ही चैनल्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम इस वक्त कह सकते हैं कि इस वक्त हम मैक्सिमम काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर का 60-70% गोल्ड ब्रिज एंटरटेनमेंट जो है वो मेरी और ज़ीशान की कंपनी कर रही है। सही बात है। और हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि हम हर चैनल के साथ मुंसलिक हैं, तो हर चैनल पे हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट मतलब आमतौर पर प्रोडक्शन हाउसेस का ये रहा है कि वो बहुत सारे मतलब सब चैनल के साथ उनकी बात बनती भी नहीं है, कोई किसी के साथ कोई है, किसी के साथ कोई है। तो आप मैंने वाकई ये तो मैंने देखा, खुद भी देखा अपने तौर पर, मुझे जहाँ तक लोगों से पता भी चला कि माशाल्लाह आपका जो है ज़ीशान का भी तमाम चैनल के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। बात ये है कि इस वक्त जितना टफ कंपटीशन है, उस कंपटीशन में जो सबसे प्रायोरिटी है चैनल्स के भी प्रोडक्शन हाउस की, वो ये होनी चाहिए, और है भी चैनल्स की तो स्पेशली है कि वह क्वालिटी, और वो जब आप क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाते तो डेफिनेटली चैनल्स पर आपके साथ काम करने में थोड़ा सा अवॉइड करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी क्वालिटी को जो है वो जो है कहीं कंप्रोमाइज ना करें, हमारी और ज़ीशान की, हमारी कंपनी की। और हम अल्लाह का शुक्र है, इसलिए हम इस वक्त सारे चैनल के साथ जितने भी टीयर 1 के टीयर 2 के चैनल इस वक्त हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और हम अपनी क्वालिटी, चाहे हम टीयर 2 के लिए भी काम करें, पर हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। भाई वो तो आपका अपना नाम है, उसमें हमारा नाम है, अपना नाम। बात ये शुरू है कि हमारा काम ऐसा है कि हमारा काम स्क्रीन पे आता है, ये कोई फाइल तो है नहीं, पता चलेगा कौन था। हमारा काम स्क्रीन का है, जब हमारा काम स्क्रीन पे आता है तो लोग फिर जज करते हैं, और फिर लोग कंपेयर करते हैं। बिल्कुल सही बात। वहां फिर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो वो कंप्रोमाइज नजर आ जाता है। तो यार यहाँ तो हमारी कोशिश ये है कि भाई हम अगर वॉल्यूम भी हो, लेकिन उस वॉल्यूम के साथ क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होनी। सही बात है, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और हकीकत ये है कि मतलब इस वक्त आप देखें, अच्छा बहुत सारे बता इस वक्त जो मैं ड्रामे अमूमन देखता हूँ मैं कि क्वालिटी की जहाँ तक बात आ रही, क्यों हमारे यहाँ मैंने देखा अक्सरियत से लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, मगर अक्सरियत से लोग जो है वो इस वक्त क्वांटिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और वो काम अब हम जैसे बंदे जब देखते हैं ना, कोई ड्रामा देखते हैं, अब हम तो उस नजर से नहीं देख रहे कि ड्रामा देख रहे हैं, हम तो उस नजर देख रहे हैं काम कैसा हुआ है। exactly. तो वो हमें नजर आता है कि अभी ये क्या यार, अभी ये क्या यार, ये
ابھی حد ہو گئی یار. مطلب ایسا بہت سارے میں نے دیکھے, اکثر ہی ایسے, مطلب زیادہ تر نہیں, میں 100% تو نہیں کہہ سکتا, مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی پہ بڑا دھیان دے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے شاید بڑا فرق بھی پڑتا ہے. لیکن بالکل ایسا ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر وہ ٹیئر 1 کے چینلز کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے. یہی وجہ ہے, وہ کوالٹی ڈائریکٹرز, وہ کوالٹی کاسٹ, ان کے ساتھ کام کرنے سے اوائڈ کرتی ہے. وہ کوالٹی رائٹرز وہ اوائڈ کرتے ہیں. دیکھیں, کام کرنا کوئی ایسی چیز نہیں, کام تو ڈیفینیٹلی جب آدمی آتا ہے مارکیٹ میں بیٹھتا ہے کام تو ہوتا ہی کام کرنا بھی ہے, کام کچھ بھی. آپ کا کام کے ساتھ نام ہونا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری, اور نام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوالٹی دکھاتے ہیں لوگوں کو بھی اور اپنے چینلز کو, جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں, اپ ٹو دا مارک کام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے کام کو آپ چھپا نہیں سکتے, کوئی تو چھپنے والی چیز نہیں ہے. تو اگر ایک کاسٹ بھی آپ غلط کرتے ہیں, ایک کریکٹر بھی آپ غلط لیتے ہیں, تو وہ اسکرین پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار کوئی ایشو ہے. وہ نظر تو سامنے ہی آئے گا نا. بالکل, اب وہ تو بیک اسکرین تو ہے نہیں کہ نظر ہی نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم جن رائٹرز کے ساتھ اس وقت ٹیئر 1 کے ٹاپ رائٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹاپ ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو کوالٹی بھی اسی لیول کے رہے. بالکل صحیح بات ہے, حقیقت بالکل. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اگر آپ ہمارے آج کے مہمان, جی ہاں بالکل, مختار احمد صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں اگر ہے پروڈکشن کے حوالے سے, ڈرامے کے حوالے سے, تو آپ لائیو کال مجھے کر سکتے ہیں 11111 پر. مگر گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ صرف اور صرف آپ نے ہمارے آج کے جو پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہے اسی حوالے سے بات کرنی ہوگی, مختصر سی بات. اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں کوئی تو آپ کر سکیں گے مختار احمد صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ جناب مختار احمد صاحب, اور یقیناً سی ایو ہے جناب گولڈ بریج میڈیا کے ماشاءاللہ, اور ایک بے پناہ پروڈکشن دیکھا جائے تو بڑی لمبی لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے گولڈ بریج میڈیا کی. اور گولڈ بریج سے پہلے اگر مختار بھائی کے ڈرامے دیکھے جائے وہ بھی ایک لسٹ ہے ماشاءاللہ سے, بڑا سفر کیا انہوں نے. اچھا, ایکٹنگ جب آپ نے ایکٹنگ میں آپ آئے تو فرسٹ ٹائم آپ کو کیا کیمرہ کانشیس ہوئے, تھوڑا سا کیمرہ دیکھ کے تو ہوا ہوگا لائیو اسپورٹس کا بندہ کیمرے کے سامنے آ جائے گا جب, تو وہ تو اس نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر تو بالکل بھی نہیں, اگر ماں سے 20 ہے بھی بالکل ایز اے اسپورٹس مین یا ایک ایز اے اسٹوڈنٹ. ایک چھوٹی بریک لے لیں پلیز ضرور. ایک بار پھر ہم بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مختار احمد صاحب. اچھا مختار بھائی یہ بتائیں, ایک آپ کا جو ہے کہ بڑا مشہور ڈرامہ ایک چل رہا ہے, بڑی سیریز چل رہا ہے, اوئے موٹی. مطلب یہ اوئے موٹی کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں ہے. اوئے موٹی یہ موٹی موٹی, اور اس میں وہ ہے بھی ماشاءاللہ سے موٹی موٹی, تو یہ کیا چکر ہے یہ؟ ایکچولی یہ میں نے کانسیپٹ جو تھا یہ میں نے جو لیا تھا, یہ لوگوں کو شاید لگتا ہے یہ کوئی کامیڈی ٹائپ کی چیز ہوگی, مطلب نام سے آیا تھا جب تک شروع نہیں ہوا تھا. اور لیکن یہ بیسکلی بہت سیریس نوٹ کا پروگرام ہے اور سیریل ہے, اور اس میں میسج بہت بڑا ہے. اور ایکچولی یہ ہمارے معاشرے کی اور ایک کافی, بلکہ صرف ہمارے نہیں بلکہ آل اوور ورلڈ ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں, یہ جو باڈی شیمنگ کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہی ہمارے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ پوائنٹ میں نے دیکھا, اور میں نے کئی جب اس پہ کافی ریسرچ کی, میری کچھ خواتین سے بھی بات ہوئی, اور انہوں نے اپنے کتھارسز ہم سے ڈسکس کیا کہ جب وہ کہیں آفیسز میں یا ایجوکیشن میں ہوتی ہیں یا کالجز میں ہوتی ہیں, یا ان کو کس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, کس طرح کے ان کو گھریلو مسائل کے اندر. صحیح بات ہے. تو وہ کیسی ان میں اتنی ایبلٹیز اللہ نے دی ہوتی ہیں, اسکلز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے انفارچونیٹلی لوگ اس کے اس کو جو کمپیئر کرتے ہیں اس کے باڈی اس کے بچیوں کی لائف سے شروع ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچے جب اسکول جا رہی ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی تم سے کون شادی کرے گا, یہ کرے گا, تم کم کھاؤ. تو یہ پوائنٹ میرے دماغ میں تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بہت میری نظر میں اٹس اے کرائم کہ آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہو یار. تو میں نے اس ٹاپک کو یہ سوچ کے ایک میسج کے طور پہ اس کو سوچ کے اٹھایا کہ میں ایک ایسا پروگرام ضرور کروں کہ اس میں ہم یہ لوگوں کو اویئرنیس دلائیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ان کی باڈی سے جج نہ کریں. صحیح بات ہے. آپ ان کی ایبلٹی سے جج کریں, ان کی ایجوکیشن سے جج کریں, بہت بڑی بات ہے, ایک اس کی اسکل سے جج کریں. کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ایک عورت جو ہے وہ صبح شام اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے, اپنے میں ابھی اپنے شوہر کی کر رہی ہے, اپنے سب پورے خاندان کی, رات کو صرف وہ اس بات پہ آ کے اپنے میاں سے تانا سنے کہ یار تم تو موٹی ہو, تم تو فلاں. ہاؤ کا آپ نے پورے دن کی اور پوری اس کے آپ نے محنت کو صرف بات پہ رد کر دیا, اگنور کر دیا آپ نے. دس از ناٹ فیئر. تو یہ میرا ایک وہ تھا کہ یار, اسی طرح میں نے بچیوں کو دیکھا کہ ان کی نانیاں دادیاں
टोन कर रही होती हैं कि तुम तो मोटी हो, ये हो जाएगा और फला हो जाएगा, कम खाया कर, तू मोटी है तो मोटी रहेगी, तो कैसे हो सकता है? सही बात है। उसी के कंपैरिजन में उसका अगर भाई है छोटा और वो मोटा है, उसको कोई नहीं, वो है। तो ये मेरा एक वो था कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, हमें सबको बराबर देखना चाहिए। ये सब मोटा दुबला काला गोरा ये अल्लाह की तरफ से, बेशक सही बात है, और इसको हम किसी की एबिलिटीज को जज करने का ये कोई पैमाना नहीं है। इस पॉइंट को लेके मैं चला था और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी जब मैंने सीजन 1 इसका किया, बहुत अच्छा उसका ये आजकल एक्सप्रेस चैनल पे ऑनियर एक्सप्रेस पे, जी हाँ, तो इसका सीजन 1 बहुत हिट हुआ, बहुत अच्छा फीडबैक आया और अब इसका मैं सीजन 2 पे काम कर रहा हूँ। आजकल वो ऑनियर एक्सप्रेस के ऊपर सीजन 2 भी। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो मुझे अप्रिसिएशन इसकी मिली, जब मैं अभी कुछ टूर करने के लिए अमेरिका में, हम शोबिस की काफ़ी हमारी टीम मौजूद थी, तो वहाँ पे आई वॉज इन शिकागो, तो शिकागो में जब मैं स्टेज पे था तो वहाँ पे भी लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में बात की और मुझसे कहा कि आप ये अमेरिका में आके क्यों नहीं आप शूट करते, यहाँ पे भी यही मसाइल हैं, इस किस्म की टोन्स और इस किस्म की बातों का हमें भी फेस करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह फिर वहाँ जबरदस्त। तो मैं समझता हूँ काम के साथ साथ आप, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कोई ना कोई मैसेज जरूर डिलीवर करें अपने माशरे के लिए कि वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाए। सही बात है, बहुत अच्छी। अच्छा मुख्तार भाई, इसके अलावा एक बात जो बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉपिक है और एक सिलसिला, वो है बच्चों के प्रोग्राम का। हमारे यहाँ बच्चों के प्रोग्राम पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, हम कहीं भी नहीं हो रहा। तो ये किसकी क्या वजूहत है कि बच्चों से कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है या बच्चों से एक मार्केटिंग नहीं होती, क्या होता है, मतलब क्या वजह है? हकीकत तो जो आपने बात की है ना, वो यही है। यकीन कीजिए बहुत दिल चाहता है बच्चों के लिए काम करना प्रोग्राम, लेकिन हम आके बीइंग ए प्रोडक्शन हाउस, हम आके जो है वो सरेंडर कर देते हैं जब ये बात आती है कि जी वो सेल्स वाले मना कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले मना। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं बच्चों की, बेशुमार प्रोडक्ट है ना, और सारी मतलब कितनी बिकती हैं, तो वो सारे के बच्चों को प्रोग्राम पे नहीं स्पॉन्सर करते क्या? मतलब आपकी सेल टीम या मार्केटिंग की वो इस बात पे नहीं देखती कि यार इतनी चीजें एक से एक चीज आ रही है। एग्जैक्टली, वो कार्टून्स पे चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। देखिए कार्टून वगैरह ये बहुत जरूरी है, होता है जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर एक ड्रामा जो आपके जहनों पे कार्टून ही होगा, उसको आप कभी रिलेटिव बेस नहीं करते, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक ड्रामा अगर आप सही तरीके से करते हैं और उसका सही मैसेज देते हैं तो उसका इम्पैक्ट अरसे रहता है। भाई पीटीवी देखे ना, जब हम छोटे थे पीटीवी के कितने ड्रामे, एनक वाला जी ने बेशुमार ड्रामे, अलिफ लैला, ये आज तक आपको हम नहीं भूल रहे। और उसमें अगर आप कोई अच्छा मैसेज बच्चों को देना चाहें, हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में, हम देखते हैं वहाँ पे बच्चों के इतने प्रोग्राम्स हैं। हमारे हम जब भी किसी प्रोग्राम की बात करते हैं बच्चों के हवाले से, किसी सोप की बात करते हैं, किसी एजुकेशन पॉइंट से बात करते हैं, किसी हम उस शो की बात करते हैं, तो यही बात आ जाती है कि ये वो सेल्स वाले नहीं आ रहा है, मार्केटिंग वाले नहीं आ रहा है, फला नहीं हो रहा, या चैनल को जो है स्लॉट नहीं मिल रहा बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हमारे फ्लॉज है और कमी है कि बच्चों का जो है वो बहुत जरूरी, क्योंकि देखें आपका माशरा बनते ही यही मैं बोलने वाला था कि माशरा तो हमारा बच्चा है, हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे ही तो हैं जी। और थोड़ा सा हमारी देखा जाए तो हमारे स्कूल्स के अंदर भी वो चीज जो बच्चों के साथ होनी चाहिए, आज के बच्चे की मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरत है उसकी तरबियत की। तालीम में और तरबियत में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो हमारे बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स में तालीम तो जरूर दी जा रही है, पर तरबियत का बड़ा फुकदान है। तो वो अगर आप टेलीविजन के जरिए कोई अच्छा प्रोग्राम बताते हैं जिसमें आप सिखा सकते हैं कि क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करें, और आप उसको एक कॉमेडी में लेके चलें, एक आप उसको सीरियस मोड में लेके चलें। ड्रामे का आदमी सीखता ही उससे ज्यादा है। बिल्कुल हकीकत है। आज के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सब कुछ है, वो आप उसको फिर उसी लैंग्वेज में सिखाएं, आप उसको डंडा मार के नहीं सिखा सकते। क्योंकि हमारे देखो अब हमारे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, वो बैठ के यूट्यूब पे या देख के दूसरे चैनलों को बैठ के देख रहा होता है, बजाय इसके क्यों देखते हैं? इसलिए कि हमारे पास अपना कुछ मैटर नहीं है ना, बिल्कुल, वरना अपना कुछ हो तो वो उसको हम उधर लेकर आएंगे तो वो उसको देख रहा होगा बैठ के। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और लाजमी देखेगा। मगर जब कुछ है नहीं, वो जब उसको हम यहाँ हमारे टीवी की हमारे मीडिया में कुछ नजर ही नहीं आता बच्चों के लिए, तो फिर वो यूट्यूब पे घुसा हुआ है, कहीं वो फेसबुक पे घुसा हुआ, कहीं घुसा हुआ। अब मना नहीं कर सकते बच्चों को। ऐसे देखें ना, अब आपके कार्टून्स हैं वो भी आप डब हुए हुए हैं पड़ोसी मुल्क की लैंग्वेज में, हो तो बच्चे वो सीख रहे हैं। देखिए आप एक छोटे बच्चे से कोई जो दिखाएंगे वो सीखेगा, बिल्कुल। तो अगर आपने उसको चीज से हटाना है तो आपने उसको फिर अपना जो है सॉफ्टवेयर देना है,
اپنا سافٹ ویئر دیں گے تب وہ بچہ پھر اس کو دیکھے گا اور اس کے حساب سے پھر وہ گین کرے گا, وہ اسی حساب سے چلے گا. جب ہم نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر ہمارا وہ بات, ہمارا مستقبل تو وہی بچے ہمارے معمار وہی ہیں. کل ہمارے ملک کی باغ دوڑ ہمارا معاشرہ انہیں کے ہاتھ میں تو ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, لیکن حقیقت اس سے بالکل بالاتر ہے. ہم کہتے تو یہ 75 سال تک یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری باغ دوڑ جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں, ایسا ہے نہیں. کیونکہ وہ بچے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, مر بھی گئے, لیکن ابھی تک وہ بچے, کیونکہ آپ اس بچوں کو وہ دے ہی نہیں رہے, تو رہے لیکن امپورٹنس دے نہیں رہے. اور اس کے لیے اس کی تربیت ہونا, اس پہ ابھی سے فوکس کرنا کہ آپ فوکس کریں اس بچے کو پر ابھی سے. آپ اگر اور معاشروں میں چلے جائیں یورپ پہ یا ادھر ادھر, تو وہ اسکولنگ سے آج جو ہم ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ کیوں اتنے اچھے ہوتے ہیں بھائی, وہ اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی آپ کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ یار سگنل پہ کیسے کھڑے ہونا ہے, کھانے سے پہلے ہاتھ کیسے دھونا ہے, فلاں. تو ہمارے یہاں چیز کا ہمارے اگر دیکھا جائے, تھوڑا مذہبی بات کی جائے تو رمضان شریف آتے ہیں تو اس سے پہلے میں رمضان کے حوالے سے پروگرام بننے شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اچھا رمضان گزر گیا, اس کے بعد وہ کہانی ختم ہو گئی. اچھا وہ بھی پھر ہمارے کسی پروگرام میں کسی ڈرامے میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے یا ہاتھ دھو کے بیٹھنا ہے یا بسم اللہ بھی پڑھنی ہے یا آپ نے یہ کچھ کہیں نہیں ہوتا, کہیں نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا, کیا وجہ ہمارے یہاں کہ صرف رمضان کا ہوگا. رمضان کی ٹرانسمیشن ابھی شروع ہو جائے کہ رمضان کے ڈرامے بن رہے ہیں اور وہ اس میں بس وہی آ گیا کہ اذان ہو گئی اور روزہ کھول گئی, کر لو وہ کر, بس اس کے علاوہ کبھی. جبکہ پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں, مطلب وہ اپنے مذہب کو, چاہے وہ ڈرامہ کوئی بھی ان کا ہو کیسا بھی ہو, وہ اپنے مذہب کو تو ان کرتے ہیں اور اس میں اس کو ساتھ ساتھ ہی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ دیکھیں بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی چیز کریں, چاہے ڈرامہ کریں, کچھ بھی کریں, اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہونا ضروری ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا چھوڑنا چاہتے ہیں امپیکٹ لوگوں کے اوپر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا صرف اگر یہ فوکس ہے خالی کمرشلزم, یہ تو ٹھیک ہے, کمرشلزم ہونا چاہیے, لیکن کوئی میسج بھی تو اس طرح کا ہو کہ چاہے وہ مذہبی پوائنٹ سے ہو, چاہے معاشرتی پوائنٹ سے ہو, چاہے وہ اخلاقی پوائنٹ سے ہو, کچھ بھی ہو, بٹ سم تھنگ شوڈ بی دیئر کہ یا میں نے یہ میسج دیا ہے. جیسے ابھی ہم نے او ایموٹی کیا, یا ہم نے اور ایسے جو بہت سارے سبجیکٹس آپ کو ملیں گے جس میں بہت ضرورت ہے کام ہونے کی, کہ یار آپ کو چھوڑ کے جائیں, آپ بچوں کو بتا کے جائیں یا جنریشن کو بتا کے جائیں. ہمارے یہاں تو اگر دیکھا جائے معذرت کے ساتھ, ہمارے ڈراموں میں میکسیمم ڈراموں میں یہی ملتا ہے کہ لڑکی کو گھر سے بھاگنا کیسے ہے, اس نے کالج سے کس طرح غائب ہو جانا ہے لڑکے کے ساتھ, اور وہاں سے وہاں گھر سے وہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ کر رہی ہے. مطلب میکسیمم اب دیکھیے جو ہمارے یہاں کیسز ہو رہے ہیں وہ ڈراموں کو دیکھ دیکھ کے ہو رہے ہیں. مطلب تو یہ تھوڑا سا اگر ہم اپنی کہانیوں کو, اپنے کانسیپٹ کو تھوڑا سا چینج کریں, ان میں یہ چیزیں لائیں گے تو یہ ہمارے معاشرے میں اس سے بگاڑنے بلکہ سدھار پیدا ہوگا, تھوڑا فائدہ ہوگا وہ, تاکہ ہم چیز ڈرامہ اپنی جگہ ہے, اس میں رومانس بھی اپنی جگہ ہے, اس میں معاشرتی کہانی اپنی جگہ ہے, مگر یہ ان کہانیوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا سبق لگا دیں گے کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہو تو یہ کیا ہوگا, یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے, یہ بہت غلط ہے یہ. تو وہ میں نے عموماً ڈرامے ایسے دیکھیں کہ ان کی کہانی اگر ٹیلی پلے دیکھی جائے تو ایسی ہوتی ہے کہ شروع تو بڑی اچھی ہوتی ہیں, بڑا اچھا کانسیپٹ ہوتا ہے, مگر اینڈ جب ہوتا ہے تو کانسیپٹ کا مجھے اس میں کہیں سبق نہیں مل رہا ہوتا کہ اینڈ ابھی یہ اینڈ کیا گیا ہے, تو پتہ نہیں چلا اینڈ کیا ہوا. بالکل وہ پتہ نہیں کیسی. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, چینلز کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں, سیلز والے آ جاتے ہیں, ان کی یہ نکال دو, یہ نکال دو, چینلز کی اپنی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے تو آپ اسی میں کام کر کے دیں, آپ یہ نہ کریں, ہمیں یہ چاہیے بس آپ یہ بنا دیں ہمیں. تو وہ پروڈکشن ہاؤس وغیرہ آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ مر جاتی ہے. پھر کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اچھا میسج دینے, تو چینل اگر کہتا نہیں چاہیے تو بزنس بھی ہے بھائی, ایک اتنا بڑا سیٹ اپ لے کے بیٹھے وہ بھی کرنا, مطلب اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بھی اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے, بہت ضرورت ہے اس چیز کی, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو, چاہے وہ پرائیویٹ لیول پر ہو. پر اس وقت ہمارے جو معاشرے میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے یہاں ڈرامہ جو ہے اپنی ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے, مقام پوری دنیا میں ماشاءاللہ. کہ میں ابھی امریکہ میں یا اور بھی جگہ کہیں ٹریول کر رہا تھا تو لوگ ہمارے ڈرامے کا انتظار, مطلب پورا دن خواتین بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں, پورا دن. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امپیکٹ ہے. ہاں بالکل ہے, یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا امپیکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ سے وہی چلنا چاہتے ہیں جو دنیا چل رہی ہے,
اب آپ کو اللہ نے ایک اچھا چیز دی ہے کہ آپ کا انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری دنیا میں دیکھے جا رہی ہے, تو آپ اسے فائدہ اٹھا لیں. مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ آپ ہمارے پڑوسی ملک کے مطلب وہاں دیکھیں وہاں ڈرامہ کتنا ٹاپ پہ اس وقت ہمارا, وہاں کے لوگ, اکثر لوگوں سے میری بات ہوتی ہے, وہاں کے لوگ ہمارے ڈراموں کا انتظار کرتے, بیٹھ کے یوٹیوب پہ مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فلانا ڈرامہ یا وہ فلانا, مطلب لوگ پورے انڈیکیٹ کرتے ہیں پوری کہ یار وہ فلانا ڈرامہ, وہ فلانا ڈرامہ, وہ اتنے ایپیسوڈ دیکھ لیے, وہ اس کے ہم نے اتنے دیکھ لیے, وہ ہمارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور اب ہم کیا امپیکٹ چھوڑیں گے وہاں پر کہ ہمارا اسلامی ملک ہے نا, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, تو ہمارے ڈراموں سے کہیں تو لگے کہ ہمیں یہ ماشاء اللہ اسلامی ملک کا ڈرامہ ہے, کہیں تو لگے کم از کم. بس میرے خیال سے اس پہ کام ہونا چاہیے. ہماری کوشش تو ہوتی ہے بینگ اے پروڈکشن ہاؤس کے, اس میں کوئی نہ کوئی, جیسا بھی ہم نے جہاں ہمیں موقع ملتا ہے, جیسا بھی ہم نے اپنا سیٹ کیا, اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا, یا بھی رمضان میں کچھ چیزیں ہم اس طرح کی کر رہے ہیں. بات یہ کہ وہ فری ہینڈ ملنے کی, فری ہینڈ کی بات ہے. چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اس وقت بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے شعبے کے ساتھ. ہمارے آج کے مہمان جناب سید مختار احمد اور روح رواں گولڈ برج میڈیا کے. اچھا, میں گولڈ برج میڈیا نے کوئی فلم تک بھی آپ پہنچے یا کوئی سفر, کیونکہ اب تو فلم بھی ہماری ریوائو ہو رہی ہے, اور ریسنٹلی ہم نے ایک فلم پہ کام کرنا شروع کیا ہے. اسکرپٹ تو پہلے سے ہم نے لیا ہوا تھا, ظفر مراز صاحب نے لکھا ہے, بہت اچھا اسکرپٹ ہے, بڑے اچھے رائٹر, بڑے زبردست رائٹر ہے ظفر مراز صاحب انڈسٹری کا, تو انہوں نے لکھا ہے, اس کے بعد ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ, لیکن دیکھیں جس حساب سے آج کی فلم ہے, اور اگر آپ فلم کا بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایک اچھے اسٹینڈرڈ کی فلم کرتے ہیں, اور جو سارے جو اس میں مسالوں کے ساتھ ساتھ کہانی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. مگر ہمارے یہاں تو اب ہمارے فلم ریوائو تو ہو چکی ہے, یہ تو شور ہے کہ ریوائو ہو رہی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اب تک ریوائو وہ فلم ریوائو ہوئی نہیں جو فلم ہونا چاہیے. چند فلمیں اس میں ہیں جس کو ہم فلم کہہ سکتے ہیں, ورنہ زیادہ فلموں میں تو وہی آئٹم سانگ ہی چل رہے ہیں, زیادہ مطلب کہانی کہیں نہیں ہے, کام کہیں نہیں ہے شاید دیکھا جائے تو. بات یہ ہے کہ جو لوگ, یہ فلم جو بنتی ہے, فلم ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ کو ایک اچھا بجٹ چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں بنانے والا بھی کیا کرے, جب آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں, جب آپ کے پاس اسکرینز ہی نہیں ہیں. میں ایک فلم بناتا ہوں, لیٹ سپوز ایک میکسیمم اماؤنٹ آف بجٹ کے اندر, لیکن مجھے پتا ہے کہ میری کتنی بھی اچھی فلم ہو, لیکن میرے پاس وہ نمبر آف اسکرینز نہیں ہے. ہر فلم آپ کی جو ہے, جیسا ابھی ماشاءاللہ سپر ہٹ ہوئی ہے, اپنے سامنے ہی ہے اپنا لیجنڈ آف دی مولا جٹ, سپر ہٹ ہوئی ہے, وہ تو سپر ڈپر اس سے بھی آگے نکل گئی, پاکستان کی پہلی تاریخی فلم بن گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہر فلم وہ نہیں ہو سکتی, لیکن ہر فلم یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر بہت اچھے بجٹ پہ بنے تو کم سے کم ہمارے اپنے ہی اسکرین سے اتنا اس کا ریونیو جنریٹ ہو جائے, تاکہ پروڈکشن ہاؤس کو, پروڈیوسر کو یہ سکون رہے کہ میں اگلی فلم بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. لیجنڈ آف دی مولا جٹ جیسی فلمیں ریئر ہوتی ہیں, جو مطلب آؤٹ آف باکس, اور اس نے جتنا پاکستان میں ارن نہیں کیا اس سے کئی گنا زیادہ انٹرنیشنل کیا. لیکن ہمارے لیے آپ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک چھوٹی فلم بھی پے بیک کر جاتی ہے آپ کو, بیکاز آف نمبر آف اسکرینز اتنی زیادہ ہیں کہ پروڈیوسر مرتا نہیں ہے. ہمارے یہاں اب آپ اوور آل جتنی اسکرینز ہیں اتنی تو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک شہر میں ہوں گی. یہ بات تو سچ ٹھیک ہے. تو ہمیں اسکرینز کی ضرورت ہے. جب اسکرینز آ جائیں گی اور پروڈیوسرز کا تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ ہاں یار اب میرا جو بجٹ ہے وہ سیف ہینڈ میں, مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا, تو مجھے لاس بھی نہیں ہو رہا, چلو میں رسک لیتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں, میں بناتا ہوں. تو یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں نمبر آف اسکرینز اس جگہ پر, مگر مختار پتہ ہے نمبر آف اسکرین تو پہلے ہمارے پاس تھی, دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو گئی. کیوں کہ بہت ساری فلمیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی اسٹوری نہیں, کوئی ایسی اس میں فلم والی کوئی بات نہیں. کچھ فلمیں میں نے بھی دیکھی ایسی کہ جن میں جب پہلے شو میں بھی ان کے گیا تو سوائے مجھے 10 لوگوں کو نظر نہیں آئے. لوگوں نے 10 لوگ جب دیکھ کے نکلے, مطلب ان 10 میں ہم بھی شامل تھے, میں بھی دوست کے ساتھ تھا, تو مجھے اس میں لگا نہیں کہ فلم ہے یہ. دیکھو وہ یہی وجہ ہے جب مطلب جب کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا, اس میں کچھ ہوگا نہیں, تو کیسے وہ شبیب بھائی جب آپ لو بجٹ پہ کام کریں, لو بجٹ کی فلمیں بنائیں گے, کو آپ کو بنانے والے کو پتا ہے یار یہ چل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا فائدہ نہیں ہے بنانے کا. نہ بنائے تو بہت بنائے, آپ انڈسٹری کو خراب نہ کریں یا کسی کے فائنانس کو خراب نہ کریں. میری نظر میں تو یہ بہت غلط کام ہے کہ کسی کے فائنانس کو آپ برباد کر رہے ہیں, نہ کریں آپ, اس سے بہت بہتر ہے. جب آپ کی انڈسٹری کھڑی ہو جائے, جب آپ کو اتنے بڑے اسکرینز آ جائے, وہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس, تب آپ بنائیں. تو اور دیکھیں جن لوگوں نے بنایا, جیسے ہمایوں نے بنائی, جیسے حسن ضیاء صاحب نے بنائی, جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ مولا لاشاری صاحب نے بنائی,
ایک اچھے اسٹینڈرڈ اچھا بلال لاشر بنا کے دیکھیں, یہ کتنے سال بند بھی رہی, مطلب برداشت بھی دیکھیں, اور اسے کتنی مطلب آگے نئے لوگ ہیں نا. بلال کی پہلی فلم ہے نا یہ, بالکل پہلی فلم, مطلب کتنا اب دیکھیں کیا اس نے بنائی کہ پوری دنیا میں شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا ایسا ہوگا, کیونکہ شروع سے بڑے شروع ہوا تھا اس کے, تو پہلے نام کا ہوا, پھر کہانی کا ہوا, پھر یہ ہوا, پھر وہ, مگر آپ دیکھیں اچانک کہاں پہنچے, لیکن کام اچھا کیا, مگر کام بہت اچھا کیا, اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فلم ہے, نو ڈاؤٹ. اور پھر اسی طرح حسن ضیاء نے کتنی اچھی بڑے سینئر لوگوں نے جنہوں نے اچھے بجٹ کے اوپر کام کیا, اور اپنا, اور یہ وہ لوگ تھے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں پروڈکشن. اگر آپ ایک, ہمارے پرابلم بھی یہ ہے نا کہ ہم کسی بھی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یار تو فلم بنا دے, بھائی پہلے آپ اس کا بیک گراؤنڈ تو چیک کریں, اس نے کیا کیا, پھر آپ ہوتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات. دیکھیں آپ جو بھی سکسیس اس وقت ہے, چاہے وہ حسن ضیاء صاحب کی ہے, چاہے بلال کی ہے, چاہے وہ ہمایوں کی ہے, وہ سارے پروڈکشن کے لوگ ہیں جن کا اپنا ایکسپیرینس ہے, جن کو پتہ ہے کہ پروڈکشن کیا ہوتی ہے, جن کو پتہ ہے اسکرپٹ کیا ہوتا ہے, جنہیں پتہ ہے کاسٹنگ کیا ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ ڈائریکشن کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ کو ریزلٹ بھی نظر آیا. اور پھر انہوں نے سب سے بڑی بات کیا کہ وہ اب وہ صرف فلم ہی کے لوگ ہو کے رہ گئے نا. آپ ہماری دیکھیں, اب فلم ہے تو فلم جب سے شروع کی تو فلم نہیں ہے, اب ٹی وی سے ہٹ گیا وہ, مطلب فلم کا ایک کانسیپٹ الگ ہے, فلم کا میڈیم الگ ہے. اور ورنہ عام طور پہ کچھ ڈرامے یا کچھ فلمیں ہماری ایسی نظر آئی ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب سولو, کیونکہ فلم کا میڈیم ایک وائڈ میڈیم ہے, اور یہ تو کٹ ٹو کٹ ہے. بالکل. تو وہ جا کے لگتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ چل رہا ہے, فلم تو نہیں چل رہی ہے. اب صاف مطلب ایک انجان آدمی سا جس کو پتہ نہیں ہے, میں نے لوگوں کے کمنٹس سنے, اب یار یہ تو دیکھ کے لگا یہ ڈرامہ لگ رہا ہے یار, ادھر یہ کٹ اب یہ فلمیں ایسی ہوتی ہے, اب فلمیں تو انہوں نے دیکھی نہیں ہوں گی لگتا ہے, عام آدمی کے لیے. اور اس کا ریزن یہ ہے نا کہ ہمارے جو ایکٹرز آپ کو ڈرامے میں روز نظر آ رہے ہیں وہی آپ کو فلم بنا رہے ہیں, وہی ڈائریکٹر جو کہ ڈرامہ کر رہا ہے وہی فلم کا, تو آپ کو ڈفرینس ملے گا کہاں. آپ جہاں بھی ہم بات کر رہے ہیں, جیسا بھی آپ نے خود کہا کہ ہمایوں نے چھوڑ دیا ڈرامہ, اس لیے اس نے چھوڑا کہ اسے پتا ہے فلم کے اندر جگہ کرنے کے مجھے لوگوں سے ہٹنا پڑا, اور یہ بہت اچھی وہ ہے. اور اسی طرح سے آپ جہاں بھی دیکھ لیں, جہاں پہ فلم کے لوگ ہیں وہاں فلم کے لوگ ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی فلم کی ہے, وہاں پہ ڈائریکٹر بھی فلم کے ہیں, وہاں کاسٹ بھی فلم کی ہے, تاکہ جب کوئی ویور آتا ہے, کوئی آتا ہے تو اس کو یہ ایک ڈفرینس نظر آئے کہ ٹیلی ویژن کے الگ میڈیم ہے, فلم کا میڈیم الگ ہے. اب دیکھیں فلم کے لوگوں کو فلم سٹار کہا جاتا ہے نا, فلم سٹار, ہم بچپن سنتے فلم سٹار, فلم سٹار, اور ٹی وی کے ٹی وی ایکٹر ان کو ٹی وی اسٹار کیوں نہیں کہتے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ڈفرینس آلریڈی موجود ہے. بالکل فلم اسٹار کی وہ ستارے جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فلم کے لوگ کہ وہ آپ محمد علی یا ماضی میں جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن جب بھی تھا نا, وہ ڈرامے وہ بھی تھے, مگر وہ کبھی کسی ڈرامے میں نظر نہیں آتے تھے. بالکل کبھی نہیں آئے. لوگ اسی لیے بھاگتے تھے دیکھنے کے لیے, رانی کو اور نشو کو, شبنم کو, محمد علی کو, وحید مراد کو, اسی لیے دیکھنے بھاگتے تھے. بالکل. اب ہمایوں نے بڑا اچھا کام کیا, ہمایوں بڑا اچھا کام کیا, ٹی وی سے وہ کٹ گیا اور فلم کی طرف گیا, تو اب اس کا ایک وہ امپریشن آ گیا کہ یار ہمایوں فلم سٹار ہے بھائی. بالکل فلم سٹار ہے, مطلب پنجاب نہیں جاؤں گی. جب وہ فلم میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ واقعی یہ فلم ہے, یہ فلم ہے. ایک پروفیشنل آدمی نے بنائی ہے, نظر آتا ہے ایک پروفیشنل آدمی نے بنائی ہے, تو وہ ساری چیز نظر آئی. پھر بلال نے بنائی, یہ فلم اچھی نظر آئی. حسن ضیاء صاحب کی فلمیں, وہ یقیناً پروفیشنل لوگ ہیں, فلم کے لوگ ہیں, ان کا کانسیپٹ مجھے پتا کہ فلم ہے کیا. تو فلم وہی بات ہے, فلم کے ہمارے مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا بس وہی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اچھا کوئی اس وقت آپ کی نئی ایسا کوئی نیا کانسیپٹ کیا آپ کے اس وقت دونوں مل کر کیا کوئی نئی چیز ایسا کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اجمل بھائی کافی پروجیکٹس ہمارے ماشاءاللہ سے کئی تو آن ہیں اس وقت, کئی پی ٹی وی پہ آن ہیں, ایکسپریس پہ آن ہیں, ہم آن ٹی وی پہ ہیں اس وقت. ہم ماشاءاللہ جیو کے لیے ہر پرائیویٹ چینلز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, اور کچھ بھی ہمارے پروجیکٹ رمضان میں آنے والے ہیں, کچھ عید کے پروجیکٹس ہیں جو بن رہے ہیں, اور کئی اس وقت ڈرامے جو عید کے فوراً بعد ڈفرینٹ چینلز پہ آپ دیکھیں گے, آن ٹی وی پہ, جیو پہ, ہم پہ, اور پی ٹی وی کے اوپر. تو ماشاءاللہ سب کے لیے ہماری کمپنی اس وقت کام کر رہی ہے, اور جو اس وقت آن ایئر ہے وہ تو آن ایئر ہیں ہی 4-5 ڈرامے اس وقت ہمارے, لیکن عید کے فوراً بعد کوئی ہمارے 4 سے 5 ڈرامے وہ رائٹ آفٹر عید جو ہے وہ آن ایئر آ جائے گی. اچھا آپ جب کوئی ڈرامہ شروع کرتے ہیں تو کہانی جو ہے وہ کانسیپٹ کو مطلب کیا دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اس کانسیپٹ کو پہلے آپس میں بیٹھ کے فائنل کرتے ہیں, کیا کیسے کوئی ڈرامہ کو پہلے کیا اس کے اوپر پہلے تو ون لائن پہ بات ہوتی ہے کہ ون لائن بیسک ہے کیا, کہانی ہے کیا. جب ون لائن پہ بات ہو جاتی ہے اور وہ اپروو ہو جاتی ہے, چینل کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ ون لائن ہے, اس کی یہ اس کی چیزیں ہوں گی جس کے پوائنٹرز ہیں. اس کے بعد پھر ہم رائٹر سے بات کرتے ہیں اسکرپٹ کے اوپر کہ اب آپ اسکرپٹ پہ آ جائیں. پھر وہ اسکرپٹ آتا ہے, پھر 1 بائی 1 ہم اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں. اسکرپٹ میں پھر کچھ چینجز ہوتی ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا کہانی سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, یا پھر یہ
ٹریک نکال دیں. ون لائن تو بھائی دیکھیں نا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ ہے, 4-5-6 لائن یا 10 لائن کا ہوتا ہے وہ, مگر جب پوری کہانی اسکرپٹ پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی اب جا کر رہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہم اسکرپٹ پہ بیٹھ کے اس پہ پورا ورک کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور پھر آخر تک پھر ہم جب پورا اسکرپٹ فائنل ہو جاتا ہے پھر ہم سیٹ پہ جاتے ہیں. پھر اسی دوران کاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ڈائریکٹر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, پھر ہم جو ہے وہ شوٹ پہ جاتے ہیں, ریکارڈنگ پہ جاتے ہیں, اور پھر اس کو پھر لیکن بینگ پروڈکشن ہاؤس ہم پھر اس کو فالو اپ رکھتے ہیں. ہماری ٹیمیں ہوتی ہیں جو سیٹ پہ موجود رہتی ہیں, لائن پروڈیوسر یہ وہ, ہمیں پھر ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی رپورٹ لیتے ہیں ساری. میں نے اپنی کمپنی میں ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہم ریگولرلی جو ہوں میں اس کو ایڈٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے چیک کرتا ہوں کوالٹی اس کی, کہ جو کل ریکارڈ ہوا اس کی کوالٹی کیا ہے, کہ میں ایٹ دا 11th آور ہی پکڑ لوں. مجھے کہیں چینجز لگ رہی ہیں, کوئی کمی لگ رہی ہے, یا کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو چینج ہونا چاہیے, لائٹنگ میں کوئی پرابلم ہے, تو وہ ایٹ دا 11th آور ہی میں پکڑ لیتا ہوں. صحیح بات ہے. تو ڈائریکٹر کو بتا دیا تھا کہ سر یہ چینجز کریں گے یا یہ سین دوبارہ کریں, تو تاکہ نیکسٹ جب وہ کام ہو جائے. ہم نے ایسا بھی کیا کہ پورے سین دوبارہ ریکارڈ کیا, پورے سین کٹوا دیے اور دوبارہ ریکارڈ کیے. بڑی بات ہے کوالٹی پہ تو پھر کمپرومائز نہیں. ہاں وہ تو ضروری, بہت ضروری, بالکل بہت اچھی بات. واقعی غضنفر خان مرال ملتانی کہتے ہیں جناب, اور ریڈیو لسنر کرم ملتان کی جانب سے خوش آمدید, بہت شکریہ. اور مدنی محمود لنگ فرام جھنگ فرام جلال پور پیر والا سے ہم نے دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا مدنی محمود لنگ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور مظفر علی خان بلوچ کہتے ہیں فرام جھنگ احمد پور سیال سے, جھنگ احمد پور سیال سے, بہت شکریہ آپ کا, تمام شکریہ. اور زبی یوسف سے آپ کا تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مختار احمد صاحب. مختار بھی بڑا اچھا لگا, ویسے بڑی گفتگو, ٹائم آگے ہوتا تو اور زیادہ پھر انشاءاللہ کبھی ہم یوں کرتے ہیں کہ پروگرام کا فرسٹ ایپیسوڈ ہم نے کیا, نیکسٹ ایپیسوڈ پھر اوپن ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ زندگی, تو بڑا اچھا لگا وہ. تو انشاءاللہ اب ان فیوچر آپ کی پلاننگ کیا ہے, اب کوئی اور اس کے علاوہ اس وقت تو ہمارے اب جیسے میں نے بتایا مووی کے اوپر ہم کام ہم نے شروع کر دیا ہے, اور انشاءاللہ رائٹ آفٹر عید جو ہے پھر ہم ڈائریکٹر کو اور ہم اسکرپٹنگ پہ ہم نے کام شروع کیا ہے. ڈائریکٹر بیٹھ جائے گا, پھر ہمیں اگلے 2-3-4 مہینے. تو ڈائریکٹر کو ایک فلم والا نکالیے گا, تاکہ وہ فلم لگے یار واقعی اگر فرسٹ فلم لانچ کی ہے گولڈ بریڈ نے یا TNI نے مل کے, تو ایک لگے کہ یار فلم ہے یہ ہماری دے رہا ہے دوست. اور یہ کہ آدھا کام پاکستان میں, آدھا آؤٹ آف کنٹری ہے, وہ اس کے ساری اس کی چیزیں کر رہے ہیں. گڈ, بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست جی, بڑا اچھا لگا ہمیں. اور یقیناً اسی طرح آپ جب ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آپ پتہ عام طور پہ ہم تو یہ ہوتا ہے ہمارے ویور ڈرامہ دیکھتے ہیں, اب یار چھوڑ ہٹا یار, مگر یہ سوچیں وہ ایک ڈرامے کا ایک سین یا ایک شاٹ بھی اگر دیکھ لیں, جو ایک شاٹ آپ دیکھ لیں وہ ایک شاٹ بھی کس طرح بنتا ہے. یہ آپ اگر کبھی شوٹنگ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ ایک سین کے لیے پورا دن بعض اوقات لگ جاتا ہے. جیسا ابھی مختار میں نے بتایا کہ وہ اس میں ذرا سی کوالٹی اگر فرق آیا تو فوراً سین جو میں اس کو ڈینائی کر دیا اور ڈسکنٹینیو کر کے نیکسٹ ڈے دوسرا سین بنایا, اس کی صحیح یہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں, اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے کمنٹس, آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیں پوسٹ پروڈکشن ہاؤس کہ جو بھی جہاں پہ جس پروڈکشن ہاؤس کا آپ کام دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ہے ان کو فیڈ بیک, کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے یقیناً آگے کوالٹی مینٹین ہوتی ہے اور آگے اسی حساب سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جی اسی طرح کوشش میری ہوتی ہے کہ ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ پروگرام جو آپ سیٹرڈے کو میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں اسی طرح کی خوبصورت سی شخصیات کو لاؤں اور ان سے گفتگو کریں, کچھ ہمیں پتہ چلے ہمارے اس کام کے بارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں ضروری آپ کو پتا ہے کہ میرا جو تعلق یہی ہوتا ہے, میں سوچتا ہوں کہ یار اس میں تمام لوگ آنے چاہیے. ہم اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل لوگ بھی آتے ہیں, ان سے بھی بڑی گفتگو ہوتی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے, بڑی اچھی گفتگو گئی ان سے کراچی کے حوالے سے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سوشل ورکر بھی آتے ہیں, تمام فلم کے لوگ بھی آتے ہیں, ڈائریکٹرز بھی آتے ہیں, اور اب ہمارے پروڈکشن ہاؤس کے لوگ بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کی ملاقات جو ہے انشاءاللہ میکسیمم کوشش کریں گے, ذیشان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. کچھ آج مختار صاحب ہیں اور پھر نیکسٹ ہو سکتا ہے ہم ذیشان بھائی کو بلائیں گے بڑی اچھی گفتگو کے ساتھ. تو مختار بھائی بہت اچھا لگا سر, ونس اگین تھینک یو ویری مچ, آپ آئے. اور یقیناً ہفتے کے دن ویسے بھی مصروفیت کے دن ہی ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیکنڈ آپ ویسے بڑا مصروف ہوتا ہے. اجمل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا, تھینک یو ویری مچ, اور بیسٹ وشز کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام اسی طرح کامیابی کے ساتھ چلاتا ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. تو جناب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر پیر کی رات 1 بجے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد.